دوسرا روزہ، رمضان اور کے ساتھ کیا چیز اٹیچڈ ہے؟ قرآن اٹیچڈ ہے اور دعا اٹیچڈ ہے. دعا کے ساتھ کیا اٹیچڈ ہے؟ ہمارا استغفار اور آپ یعنی ذکر اذکار، یہ آپ کے ساتھ یہ اٹیچڈ ہے. تو رمضان کے مہینے کو ہم نے یعنی ہر روزے میں ہر مستقل استغفار کرنا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور اپنے گناہوں کو سوچ کر اس کا اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے وہ غلط چیزیں ہم سے دور کر دیں اور ہم اللہ کے صحیح راستے پر آئیں اور قرآن کی صحیح سمجھ دیں. اب قرآن کا حق جو ہے اس میں سب سے پہلے تلاوت آ جاتا ہے، پھر حفظ بھی ہے آپ کا، اس میں حفظ ہے، تجوید ہے، یہ حق ہے پڑھنا طریقے سے، پھر اس میں تدبر کرنا، پھر حق عمل ہے، پھر تبلیغ ہے. ٹھیک ہے. اب تلاوت کے فائدے کیا ہیں؟ تلاوت کے فائدے کہ ایمان کو بڑھانے کا یعنی تجدید ایمان اور ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی کہ ایک کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے، معرفت ہے اور ہمارا ایمان بڑھتا ہے. اور ساتھ میں ثواب ہے. ثواب تو ہے لیکن پڑھنا کیسے چاہیے؟ پڑھنا پراپر یعنی اچھی آواز سے، تجوید سے، بہترین طریقے سے کوشش کرنا ہے کہ بہترین کلام ہے یہ اللہ کا اور بہترین طریقے سے اللہ کے سامنے پیش ہو. جلدی جلدی، تیز تیز، اس کو غلط طریقے سے، زبر کو زیر، زیر کو پیش، یعنی یہ میجر یعنی مسٹیکس ہیں، اس کا بہت خیال کرنا ہے. قابل رشک ہے جو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، یہ ایسی تجارت ہے جس میں لاس نہیں ہے. نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ سینوں میں محفوظ کرنا ہے. اور حافظ القرآن ان کی جو ہے عزت کرنا ہے، وہ حامل القرآن ہے. یعنی اور حافظ القرآن کو بھی اللہ تعالیٰ اس اتنی توفیق دے کہ وہ صرف الفاظ سے نہیں، ان کے دل میں اترنے والے ہوں یہ الفاظ. اب ہم ریکیپ کرتے ہیں. ریکیپ جو ہے وہ اس میں ہم نے پڑھا تھا 5th جز میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ محرمات کا تھوڑا سا کنٹینیوشن تھا. شادی شدہ عورتیں حرام ہیں، مرد قوام ہیں، ان کے جن کی طاقت اور ان کی یعنی ایموشنلی، فزیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پریفرنس دیا ہے اور اس کو ہمیں ماننا ہے. پھر ان کو نام نفقے کی بھی ذمہ داری دی ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ نماز یعنی شراب کا دوسرا حکم آیا، اور شراب کے حکم میں یہ تھا کہ حتی تقولوا ما تعلمون، حتی تعلمون ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو. تو اس میں ہمیں یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز میں ہمیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے، اسی سے آپ کو اللہ سے کنیکشن ملتی ہے. پھر ہم نے تیمم کا اس میں پڑھا، حکم آیا ہوا تھا، تیمم کا حکم تھا. پھر ہم نے پڑھا کہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر اس پہ یعنی حسد نہیں کریں، اس کو محسوس نہیں کریں، اور محسوس کرنے میں حسد یعنی خود بخود حسد والی کی طرف نہ لے جائے. تو جب آپ کو کوئی چیز ایسی فیل ہوتی ہے تو اللہ کا فضل فوراً مانگے، جیسے زکریا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا. جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ ہے، بیٹھ رہنے والوں پر، یہ آپ کو پتہ ہے، یہ ہم نے اچھے سے پڑھا ہے. امانت کی ذمہ داری پوری کرنی ہے، عدل کرنا ہے. امانت یعنی عدل اور امانت دو چیزیں مین ہیں. انصاف اور امانت کو صحیح جگہ پہنچائیں. حق اور عدل سے انصاف کی بات کرنا ہے. شادی کے بارے میں پڑھا کہ وہ نصف ایمان ہے. نماز میں سستی نہیں کرنی ہے، یہ منافقت کی نشانی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن اطاع الرسول فقد اطاع، ومن اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیوں؟ یعنی جتنی حدیث ہم تک پہنچی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خود سے نہیں بات کی، یہ بھی وحی کا ایک ذریعہ تھا. جو اچھے کام سے اچھی نیت سے آگے پہنچائے گا اس میں اس کا حصہ ہوگا، جو برائی میں حصہ ڈالے گا اس کا برائی یعنی کہ گناہ جاریہ کی طرح سے ہو جاتا ہے. تو اس کو بھی ہم نے کرنا ہے کہ کوئی ہمارا ایکشن، کوئی ایسی چیز، کوئی فیس بک میں کچھ ایسا نہ لگائیں جس کو دیکھ کے لوگ موٹیویٹ ہوں اور اسی طرح کی کام کریں. اچھی بات آگے پہنچانا ہے، تو سلام کو پھیلانا ہے، اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرنا ہے. قصر نماز کا پڑھا، نماز کا وقت مقرر ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتابا موقوتا، وقت مقرر پر ہے. 1 سیکنڈ بھی ہم اس کو زیادہ نہیں کر سکتے، یعنی کم نہیں کر سکتے نماز کے ٹائم کو. اپنی غلطی کا دوسرے پر الزام نہیں لگانا ہے، یہ بھی منع ہے، یہ بھی بہت سختی سے منع ہے. بہت ساری چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم دیکھتے جائیں، ہم نے قرآن سے بہت کچھ سیکھا ہے. سرگوشی میں کوئی خیر نہیں ہے ایکسیپٹ 3 جگہ 3 طرح سے کہ آپ امر معروف کر رہے ہو، اصلاح کر رہے ہو اور صدقہ کر رہے ہو. پھر اللہ جو ہے شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا. شیطان کا کلیم ہم نے سنا کہ شیطان کس طرح سے ہمارے اوپر اٹیک کرے گا، ہمارے اوپر حکم دے گا کہ یہ کرو، ہماری امیدیں دلائے گا ہمیں. شیطان جو ہے اللہ کی تخلیق میں چینج کرنے کا اس نے چیلنج کیا تھا، اور آج اللہ کی تخلیق میں ہم چینج کر رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال
ہمیں بنانا ہے، یہ اللہ نے جو تخلیق کیا ہے ایز اٹ از اس کو چھوڑ دینا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن سے سمجھ میں آ جائے گا. اگر اگنور کوئی کر رہا ہے تو کر رہا ہے، اب اس سے زیادہ کوئی میسج نہیں پہنچا سکتا ہے. اس سے کوئی فائدہ نہیں سوائے آپ کے ٹائم کا ویسٹ، اپنی جسم کو ہرٹ کرنا، اور پلس تکلیف دے رہے ہیں نا، آپ ایک تکلیف بھی دے رہے ہیں، آپ اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، اور اس سے کوئی خوبصورتی نہیں ہے. نتھنگ، زیرو خوبصورتی ہے اس سے اگر سمجھ لیں تو. کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا ہے، کوئی ہسبینڈ کا بہانہ نہ بنائیں کہ میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے یا انہوں نے کہا ہے. نو، اللہ کے حکم کے آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے کوئی حکم نہیں ہے. انصاف کو قائم کرنا ہے. عزت کے لیے نان بلیورز کے پاس نہیں جانا ہے، ان کے لیے نہیں کرنا ہے. اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے. توبہ کے ساتھ اصلاح ضروری ہے، اور خالص اللہ کا دین اللہ کے لیے کرنا ہے. یہ ہم نے سمجھا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم چلتے ہیں اور یہاں پر ہم آیا نمبر 148 سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے جو بات اس کے اوپر کان کھڑے ہو جانا چاہیے. کیا کہ کوئی بات الجہر زور سے بری بات کہی جائے. بری بات جو ہے من القول، بات میں سے اس کو بری بات زور سے کہے جائے. یعنی کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے، کوئی زور سے بات کر رہا ہے، کسی کو ہرٹ فل بات کہہ رہا ہے، کسی کے سامنے کہہ رہا ہے. ایون ہم اپنے بچوں کو بھی کچھ کہتے ہوئے ہمارے اندر یہ چیزیں چلی جاتی ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا رائٹ ہے. ٹھیک ہے، بچے کو کبھی کبھار غصہ آتا ہے، زور آواز سے کہہ دیتا ہے، لیکن کسی کے سامنے کہتے ہوئے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اس چیز کو. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات کہی ہے کہ آپس میں گالی گلوچ کرنے والے کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے، پہل کرنے والے پر ہے. تو اب یہاں پر کیا بات بتا دی کہ اللہ کو پسند نہیں ہے زور سے بات کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کوئی غیبت کہنا، کوئی اور اس طرح کی بری بات کہنا جو کسی کو بری لگ سکتی ہے. الا، اب ایک سیکشن ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، من ظلم. اب جس کے اوپر ظلم ہو گیا ہے، اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو پلٹ کے، یعنی کہ جو پہل کیا ہے اس کے اوپر ہوگا گناہ. جس نے دوبارہ جو پلٹ کے کہہ رہا ہے اس کے اوپر اتنا گناہ نہیں ہوگا جتنا، لیکن اس کے اوپر کیا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اکثر جو ظلم ہے وہ کہے گا، وہ کہہ دیتا ہے اس سے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک آپشن دے دیا اللہ تعالیٰ نے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے سمیعا علیما، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. لیکن اگر تم نے کوئی بات ظاہر کر دو، نیکی کو ظاہر کر کے کر سکتے ہیں، برائی کو چھپانا ہے، اور تم چھپاؤ اور پھر تم اس کو معاف کر دو. سو کو، کوئی بری بات کو تم نے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، قدردان ہیں. اللہ تعالیٰ قدرت بھی رکھنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی نیکی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے قدردان ہے. تو نیکی کے قدردان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو ہم نے یہ بات سمجھی اس سے کہ معاف کرنا، کاظمین الغیظ، کاظمین عافرین عن الناس، کاظمین الغیظ، یہ ہم نے پچھلی اس میں پڑھا تھا. لوگوں کو معاف کرنے والے، غصے کو پینے والے، غصے کو پینے والے غصے کو پی جائیں لیکن معاف نہیں کرتے. معاف کرنا بہت ضروری ہے. بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ سے اور رسول سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یفرقوا بین اللہ و رسولی، وہ فرق کر دیں درمیان اللہ کے اور رسول کے. یعنی کہ کبھی کسی رسول کو مان رہے ہیں، کبھی اللہ کی بات نہیں مان رہے، اور بیچ میں فرق کر رہے ہیں رسولوں کے بیچ میں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض حصے پہ ایمان لائیں اور بعض پہ ہم انکار کر رہے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک بات اللہ کی مانی اور ایک بات نہیں مانی تو بیچ کا راستہ نکال رہے ہیں نا، یعنی بیچ کا راستہ نکالیں مکمل. اور اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہمیں؟ ایمان والوں کو کہہ کر ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. لیکن ہم یہاں پر کس کو ذکر کر رہے ہیں؟ کس کو؟ لیکن ہمیں دیکھنا کیا ہے، جس کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، کیا یہ اس میں میں اترتی ہوں؟
کہ میں ایک بات اللہ کی مان رہی ہوں ایک بات نہیں مان رہی ہوں اور میں بیچ کا راستہ نکال رہی ہوں. بیچ کا راستہ نکالتے ہیں ہم. تو یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بیچ کا راستہ نکال رہے ہیں, یعنی اللہ کی بات کو بھی بیچ میں نہیں لا رہے ہیں, رسولوں کو بھی نہیں مان رہے ہیں, بیچ میں فرق کر رہے ہیں, کسی رسول کو اوپر کر دیا کسی کو نہیں کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. ہم یہ کہیں نہیں سکتے کہ یہ دین ٹھیک ہے, سارے دین ٹھیک ہے, سارے دین ٹھیک ہے, سبھی دین اچھائی کی طرف بلا رہا ہے. نہیں, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک ایک ہی دین اسلام, اور وہ دین اسلام کیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے, یہ ہے. اور کس آخری نبی مانا ہے, لیکن ہم فرق نہیں کر رہے ہیں, ہم سارے نبیوں کو مان رہے ہیں. ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم سارے نبیوں کو مانیں اور ان کے بیچ میں فرق نہیں کریں. تو ایسے لوگ جو نہیں کرتے ہیں وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے رسوا کن عذاب جو ہے وہ تیار کر دیا ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر, رسولوں پر, اور ان کے بیچ میں فرق نہیں کرتے کسی ایک کے بیچ میں, ان کے لیے اب یہی بات ہے کہ اگر یہ چیز ہم کریں گے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو ہم دیں گے ان کا اجر, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاف کرنے والے ہیں, رحم کرنے والے ہیں. اب یہ پوچھتے ہیں اہل کتاب, یہودی آ کر پوچھتے ہیں کہ آپ کے اوپر کہ جو آپ اتار کے, یعنی آپ کے اوپر جو کتاب آ رہی ہے کہ ہمیں بھی اتار کے دکھائیں یہ کتاب, یعنی ایک سوال کر رہے ہیں. سوال بھی ایسے کہ ہمیں بھی کتاب کو دیکھنا ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے جو ہے اس طرح کے سوال کیے تھے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں, یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے کتاب اترے تو فقط سالو موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان لوگوں نے سوال کیا تھا اکبر, اس سے بھی بڑا سوال تھا. کیا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے سامنے سے. یہ کہا تھا نا انہوں نے کہ قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة, کہ جب تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بجلی نے ان کو پکڑ لی تھی, یعنی اس بات پر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پکڑ لیا تھا ایک بجلی کی کڑک نے ان کے ظلم کی وجہ سے. پھر ان کا ظلم اور کیا کیا تھا, انہوں نے پھر اس کے بعد ان کو اٹھایا, لیکن پھر انہوں نے اجل کو بچڑے کو معبود بنا لیا کہ ان کے پاس روشن نشانی, یعنی روشن نشانی کیا تھی, انہوں نے سمندر کو پھٹتے دیکھا, اس میں سے پار ہوئے, ان کو بچایا اللہ تعالیٰ نے. کتنی کتنی نشانیاں ایسے دکھاتے رہے اللہ تعالیٰ, پھر لیکن اس پہ بھی ان کو معاف کیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کو ایک کھلی دلیل بھی دے دی, ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھایا اور کہا کہ پکڑو اس کو میثاق کو. یہ بھی ان کو کہا کہ اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے جاؤ, اور یہ بھی کہا ان کو کہ سبت والے میں, یعنی ساری زیادتی اللہ تعالیٰ ان کی یاد, کبھی اللہ تعالیٰ ان کے فیور یاد دلاتے ہیں, کبھی ان کی زیادتی یاد دلاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تاکہ ہم بھی اللہ کا وہ فیور یاد کریں, ہم بھی وہ یاد کریں کہ اس طرح کی زیادتیاں اگر کی ہیں اور ان لوگوں نے اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے, تو ہم اس طرح کی چیزوں سے بچیں. کہ یعنی کہ اللہ کی کوئی بات کو بدلے نہیں, اللہ کے آگے استغفار کریں. جب اللہ نے کوئی چیز روک دی ہے کہ کہا گیا لا تعدوا فی السبت, سبت کے دن سرکشی نہیں کرو, زیادتی نہیں کرو, ان سے پکا عہد لیا تھا, لیکن ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے بار بار, اور اللہ کی آیات پہ کفر کرنے کی وجہ سے, اور ان کے انبیاؤں کو قتل کرنے کی وجہ سے, ناحق جو قتل کر رہے تھے. اور انہوں نے پھر ساتھ میں کیا کیا کہ ایک تو قتل بھی کر رہے تھے اور اوپر سے ٹٹائی بھی کر رہے تھے, اور اس کے بعد کہہ رہے تھے ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھا ہوا, یعنی کہ اتر نہیں رہی ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہی بات ہو جاتی نا کہ قلف ہے. تو جب کوئی یہ بات کہ نہیں یہ اللہ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ تو کچھ اس طرح کی بات ہے, یعنی اللہ کی باتوں میں کرٹیسائز کرنا, اس میں نکالنا, پھر یہ کہنا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کچھ, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ سیل کر دیتے ہیں ان کے کفر کی وجہ سے, پھر وہ ایمان نہیں لیں, ایکسپٹ تھوڑے ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. پھر ان کی جو کفر کی وجہ سے اور ان کی ان باتوں کی وجہ سے اور ان کی ان بہتان, بڑا بہتان لگایا انہوں نے مریم علیہ السلام کے اوپر, اور پھر ان کی یہ بات کہ انا قتلنا, ڈٹائی سے یہ بات انہوں نے کہی, غرور کے ساتھ کہی کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو, رسول اللہ, یعنی عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ تھے, ان کو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو قتل کیا. وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دلیل کے ساتھ بتا دیا کہ انہوں نے اس کو قتل بھی نہیں کیا تھا, ان کو سولی بھی نہیں چڑھایا تھا, بلکہ یہ بات ان پہ شبہ بنا دی اللہ تعالیٰ نے, اور ان کے بعد بیچ میں ڈسپیوٹ کا ذریعہ بنا دیا, اختلاف کا ذریعہ بنا دیا, اور اس میں شک میں پڑتے رہے وہ. کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا کہ اب یہ مجھے ان کو مار دیں گے, تو انہوں نے حواری سے پوچھا کہ کون میری جگہ بیٹھے گا, تو ایک حواری نے کہا ان کی شکل اللہ تعالیٰ نے اس سے ملا دی, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پورا کی پورا اوپر اٹھا دیا, انہوں نے اس کو ڈال دیا, پھر آپس میں ڈسپیوٹ میں رہ رہے تھے کہ مارا تھا کہ نہیں مارا تھا. ان کے خود کی کچھ فرقے ان کے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں مارا, تو کچھ فرقے ایسے ہیں ان کے شک میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کس کے
اس میں جا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، اتباع ظن کر رہے ہیں وہ، اور انہوں نے نہیں قتل کیا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اپنی طرف، اور یہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اپنی حکمت سے اٹھایا اللہ تعالیٰ نے. اور یہ بات آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی بھی الا ایکسیپٹ، جب انہوں نے پڑھا ہے نا ان آتا ہے اور ماں آ جاتا ہے اس کے آگے اگر الا آ جاتا تو یہ نگیٹ کرتا ہے، یہ ان نگیٹو اس میں یعنی ہم کہیں گے نہیں ہے اہل کتاب میں سے الا کہ ہر کوئی ایمان لے آئے گا اس کی موت سے پہلے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اس کو دیکھو گے پہچان جاؤ گے، درمیانی قد کے ہوں گے اور سرخ و سفید ہوں گے، زرد رنگ کے لباس ہوں گے، ان کے پانی جیسے کہ گیلے بال ایسا لگ رہا ہوگا کہ پانی ٹپک رہا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کی اس میں 70 سے زیادہ حدیث اس بات کو فالو کرتی ہے، اس بات کو فیور کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، اور جب آئیں گے تو وہ یعنی ایک ان کے یعنی ایک طبعی موت مریں گے، اور وہ روحا نامی ایک جگہ پہ رکیں گے، حج عمرہ بھی کریں گے، اور پھر وہ قیامت تک یعنی کہ گواہ بھی ہوں گے، اور ان کے دور میں یاجوج ماجوج نکلیں گے، پھر دجال بھی نکلے گا، اور 40 سال تک وہ رہیں گے، اور ان کی وفات ہوگی، مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 70 حدیث ڈفرینٹ جگہوں پہ اس بات کو بتاتی ہے. ان کے اس ظلم کی وجہ سے، اور یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور وہ جو قیامت کے دن اس بات پر گواہ ہوں گے، اور وہ کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئیں گے، وہی شریعت ہوگی، اور وہ یہ بات بتائیں گے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. پھر بہت سارے جو اس وقت عیسائی ہوں گے سب مسلمان ہو جائیں گے. ان کی اس ظلم کی وجہ سے، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، جو کہ یہودی کی اپنے ہادو، ان کے ظلم ہادو یہودیوں کو کہا ہے، ان کی اس ظلم کی وجہ سے، ان کے ان رانگ ڈوئرز تھے وہ، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کچھ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھی. جیسے کہ ہم سورہ انعام میں پڑھیں گے کہ ناخن والے جانور، چربی والے، یعنی کہ اس طرح کے جانور کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کر دیا تھا، اور ان کا اللہ کے راستے سے رک جانا، بہتوں کو روکنا، یا بصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، بہت زیادہ. اور ان کی خرابی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کے ربا لینا وہ لوگ کس میں بھی منع تھا، وہ لوگ ربا لیتے تھے جو ان کو روکے گئے تھے، اور وہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، یعنی کہ رشوت سے، چھینا جھپٹی سے، کچھ دھوکہ سے، فریب سے کھاتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے ان میں سے. لیکن کچھ راسخ العلم ہے مومنوں میں سے. راسخ العلم کون ہے؟ جو علم اور عمل دونوں ان کا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، علم اور عمل کے ساتھ ہوتا ہے. پختہ علم والے، عاجز انکساری کرنے والے، وہ ہمبل ہوتے ہیں. جو علم والے کبھی بھی کسی کو ہیٹریٹ والے انداز سے بات نہیں کریں گے، کبھی کسی پہ انگلی نہیں اٹھائیں گے، کبھی کسی پہ ججمنٹل نہیں ہوں گے، وہ اپنی بڑائی نہیں کریں گے، میں نہیں کر کے بات نہیں کریں گے، مجھے تو یہ ہے، میں تو یہ کرتی ہوں، ہمیشہ ہمبل رہیں گے. تو راسخ العلم والے جو ہوتے ہیں اپنے نفس سے جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا ڈیپ انڈرسٹینڈنگ یعنی آپ کو عمل میں بھی نظر آتا ہے. تو وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اترا ہے، جو آپ پہ پہلے اترا تھا، اور نماز کو قائم کرنے والے، اور زکوٰۃ کو دینے والے، اور والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان لانے والے اللہ پر اور یوم آخر پر، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دیں گے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، ایسے ہم نے نوح علیہ السلام میں اور دوسرے نبی ان کے بعد جو آئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام، یعنی سارے نام نے لیے. نوح علیہ السلام کے بعد میں نے یہ ایک ٹائم لائن بھیج دی ہے پروفٹ کی، تو آپ اس کو بھی دیکھیں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، اور ان کی اولاد میں سے پھر عیسیٰ علیہ السلام، ایوب، یونس، ہارون، 24 جو ہے پروفٹ کا ذکر ہے. اب میں بھی ایک دو اور زیادہ ہوں. اور داؤد علیہ السلام کو زبور دیا تھا. اور رسول، کچھ رسول ہیں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بیان کیا آپ کے اوپر سے پہلے، اور کچھ رسول کسی کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا قصہ ان کا، لیکن بہت سارے بیچ میں آئے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک فضیلت اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ان سے کلام کیا تھا. رسول کیوں تھے؟ رسول مبشرین تھے، منذرین تھے، خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے،
تاکہ لوگوں کے اوپر کوئی ایسی حجت نہیں آئے رسولوں کے بعد بھیجنے کے بعد، کوئی ایسا ایکسکیوز نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول نہ آئے. سارے ہر دور میں اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے رہے انسان کی ہدایت کے لیے. یہ بھی بڑی نعمت تھی کہ رسول کو آپ بھیجنا، ورنہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. رسول کا بھیجنا، قرآن کا اترنا اور کتابوں کا اترنا، اور یہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک وانزل بالعلم والملائکۃ یشہدون، لیکن اللہ وہ گواہ ہے جو اترا ہے آپ کی طرف. اللہ کی طرف سے جو اترا ہے وہ کیا اترا ہے؟ بعلمہ، اللہ کا علم اترا ہے. تو قرآن اللہ کا علم ہے. یعنی اگر کوئی ڈرے قرآن اللہ سے اور چاہے کہ اللہ سے کنیکشن ہو اور اللہ کے بارے میں جانے، تو کیسے جان سکتا ہے؟ صرف یہ قرآن سے. بعلمی، کوئی اس میں ایک اتنا سا بھی ڈاٹ کا بھی کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. یہ اللہ، اور اللہ گواہ ہے اور فرشتے گواہ ہیں. لیکن اللہ ہی گواہ کافی ہے. کفا باللہ شہیدا ان الذین کفروا، جو لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا تو کھلی یعنی کہ دور کی گمراہی میں چلے گئے. اللہ کے راستے سے روکنا، ایک تو خود رکنا اور اللہ کے راستے سے رکنا، تو سمجھیے کہ ان کی کوئی واپسی نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے کہ خود نہیں کر رہے ہیں اور اللہ کے راستے سے روک دینا، تو وہاں ان کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، بند ہو گیا کوئی راستہ، کیونکہ وہ خود کا بھی گناہ اور کتنوں کا گناہ اپنے سر پر ڈال رہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، ان کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کریں گے، نہ ہی ان کو راستہ دیں گے ہدایت کا. ایک سٹیپ کے راستہ ان کا جہنم کا ہوگا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، یہ اللہ پر بہت آسان ہے. تو راستے سے روکنا بہت بڑا یعنی جرم ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، یہاں ایمان والوں کا نہیں، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے قرآن آیا ہے، تمہارے اور رسول بھیجے گئے سب تمام جہان والوں کے لیے، تمہارے پاس حق کے ساتھ آ گیا ہے. ایمان لے آؤ بہتر ہے، اگر انکار کرو گے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری. اللہ تعالیٰ علم والے حکمت والے ہیں. اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں لا تغلوا فی دینکم، دین میں غل کیا تھا نا انہوں نے. دین میں غل کیا ہے؟ اپنی طرف سے کوئی بات ایڈ کر دینا، انوویشن کرنا. کسی یعنی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا، روح القدس کو ایک وہ کر دیا، مریم علیہ السلام کو کچھ بنا دیا. تو تم نہیں کہو اللہ پر سوائے حق، یعنی کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی، تم نے کیوں ایڈ کر دیا؟ اور انوویشن ہم سب جو مسلمان ہیں یہ بھی انوویشن کہہ رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اس کو ایڈ اپ کر کے کہ نہیں اس کریں گے تو اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہیں کہا ہے کہ تم اس طرح کی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہ کرو اور تو اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دیں گے؟ صحابہ کرام کو فالو مت کرو تو تمہیں ثواب دیں گے؟ تو یہ اللہ کے اوپر ناحق بات کہنا ہے. ان کی بات کر کے ہمیں بھی اپنی بات کو سمجھنا چاہیے کہ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ تھے اور اس کے کلمے سے تھے. القاہا الی مریم علیہ السلام کی طرف وہ کن کا کلمہ ڈالا گیا تھا، القاہا ڈالا گیا تھا، اور روح من، اور اپنی طرف سے اللہ نے ایک روح ڈالی تھی. بس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور تم مت کہو ثلاثہ، کہ یعنی تین الہ کا ذکر مت کرو، یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ، عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ علیہ السلام، اور کبھی وہ روح القدس کہتے تھے، کبھی مریم علیہ السلام کو بھی اس میں ایڈ کر لیتے تھے. رک جاؤ بہتر ہے تمہارے لیے. اور کیوں رک جاؤ؟ کیونکہ اللہ تو ایک ہی ہے، اس بات پہ رک جاؤ، وہ بہت پاک ہے کہ نہیں ہے اس کے لیے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. اس کے لیے آسمان اور زمین، اس کی اولاد کیوں ہوگی؟ اس کے لیے تو ایک ایک چیز ہے. اولاد کیوں ہمیں چاہیے ہوتی ہے؟ کہ ہمارے لیے کوئی ذریعہ بن جائے، بچت گاہ میں آگے مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کے لیے تو ساری چیز ہے. وہ اونر ہے ہم سب کا، دنیا آسمان اور زمین ہر چیز کا. اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اس پر کارساز. ہرگز نہیں یستنکف المسیح، اور سمجھتے تھے مسیح علیہ السلام، یعنی مسیح علیہ السلام کو کوئی ہیزیٹیشن نہیں تھی، کوئی آر نہیں تھا ان کو کہ وہ اللہ کے بندے بنے. یعنی مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کہا، نہ ہی فرشتے مقربون، کیونکہ یہ لوگ فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. مقربین فرشتے بھی اللہ کی عبادت سے کسی وقت بھی آڑ نہیں ہوتے، کسی وقت بھی بیزار نہیں ہوتے، کسی وقت بھی ہیزیٹیٹ نہیں کرتے ہیں. اور جو کرے گا یستنکف عن عبادت ہی، اس کی عبادت سے اور تکبر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کو اکٹھا کریں گے سب کے سب کو. یعنی یہ سارے ہم نے یہ پڑھا ہے نا کہ سارے اکٹھے ہوں گے، ان کے الہ بھی، ان کو فالوورز
جو ہے وہ بھی, اور پھر ایک دوسرے پہ وہ پھر الزام لگائیں, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سارے میرے سامنے کھڑے ہوں گے. بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, اور انہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں گے, اور اجر دیں گے جو ایمان لائے نیک عمل کیے. تو ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے. عمل صالح کیا ہے؟ جو سنت سے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اخلاص اللہ کے لیے. اور عمل صالح کے لیے ہم نے قرآن سے جاننا ہے, جیسے ہم نے جانا ہے کہ کوئی زور آواز میں کسی کو تکلیف نہ دے, اور بہت ساری باتیں ہم سیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ جو جو اللہ کے احکامات آ رہے ہیں, تو وہ عمل صالح میں آتا ہے. ایک عبادات, معاملات, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کو اجر دیں گے, اور آگے کیا کہہ رہے ہیں, وہ یزید من فضلہ, اور ان کو اور زیادہ کر کے دیں گے. اور زیادہ کیا ہے؟ اجر تو مل گیا, اور زیادہ کیا؟ زیادہ یہ ہے کہ ان کے جو بھی صالح, ان کی یعنی کہ سب کے درجات ہوں گے جنت میں, کوئی نیچے درجے, کوئی اوپر, کوئی اوپر. تو جس کی جتنے اعمال ہوں گے اس کے لحاظ سے جنت والے بن جائیں. یا رب ہمیں جنت والے بنا دے. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس کی بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے. جس نے 3 دفعہ یہ بات کہہ دی, جنت اس کے لیے فکس ہو جائے گی عمل صالح کے ساتھ. شرط یہ ہے کہ عمل صالح کے ساتھ, اور یہ مانگنا چاہیے اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے لیے. تو یزید من فضلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صالح رشتہ دار, یعنی کہ ماں باپ, اولاد, اسپاؤسز, یہ سارے ان کے ساتھ ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. پھر کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کے بعد بھی یہی بات کہی کہ جو لوگ اللہ سے یعنی کہ آر سمجھتے ہیں, اللہ کی عبادت سے یعنی کہ ایسیٹیٹ کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاب الیمہ ہے. اور پھر اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا ان کا, نہ دوست نہ مددگار. اے لوگوں, آ گئی ہے تمہارے پاس, لوگوں کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, برہان آ گیا تمہارے رب کی طرف سے. برہان کیا ہے؟ جو آپ کو دلیل کے ساتھ کچھ باتیں بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو جتنے بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اس کے پیچھے دلیل ہے, برہان ہے. اس برہان کو سمجھنا ہے, اور تمہارے پاس ایک نور اتار دیا ہے کلم کھلا. قرآن نے آ کے اندھیروں کو دور کیا. وجاء الحق وزهق الباطل, یہ کہہ رہے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں انٹر ہوئے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. تو حق ہے, یہ قرآن حق ہے, اور باطل فوراً مٹ جاتا ہے. جیسی قرآن آپ کریں گے, آپ کے اندر سے جتنی بھی باطل باتیں ہیں وہ سب مٹ جائیں گی, اور ایک اندھیرے سے نکل کے انسان روشنی کی طرف آ جاتا ہے. قرآن کی تاثیر ایسی ہے کہ ہمارا دل روشن ہو جاتا ہے, ہمارے اندر ایمان بڑھ جاتا ہے. جیسے ہم اللہ کی آیات پڑھ جاتے ہیں, ایک دل اور دماغ میں ایک روشنی سی بڑھ جاتی ہے. تو جیسے سورج نکلتا ہے تو ہمیں ہر چیز واضح نظر آتی ہے, اسی طرح سے قرآن کا نور ہمیں ہماری پہچان کراتا ہے, ہمیں ہماری خرابی دکھاتا ہے, اور ہمیں بودر کرنے لگ جاتی ہیں وہ خرابیاں جو ہم کرتے رہے ہیں. وہ ہمیں پوکن کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ غلط کیا ہے. کوئی بھی جو کام غلط کر رہا ہے اس سے رک جاتا ہے. کسی کی نماز اگر نہیں ڈیلے ہو رہی تھی, وہ نماز کو جلد اپنے وقت پہ پڑھ رہا ہوتا ہے. کوئی نماز مس کر رہا ہوتا ہے, نماز سب سے پہلے نماز کو فکس کرتے ہیں, پھر قرآن سے جڑتے ہیں, پھر تلاوت کرتے ہیں, پھر اور احکامات معاملات ٹھیک کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, کیونکہ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات ٹھیک کرنا ہے. جو کمزور ہیں ان کو خرچ کرتے ہیں, کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں, اپنے آپ کو پورا دیکھتے ہیں کہ ہم پورے اللہ کے بندے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں نظر آ رہے ہیں, جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے, کہ اپنے آپ کو عورتوں کو کور کرنا ہے. یہ چیز ہمیں بودر کرنے لگتی. جس کو بودر نہیں کی ہے اس کے اندر قرآن نہیں اترا ہے, اس کے اندر مکمل نہیں اترا ہے. وہ ایک حصے کو مان رہے ہیں, ایک حصے کو نہیں مان رہے. اور اس کے لیے اگر نہیں اتر رہا ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے, کیونکہ دعا ہی ہمیں اس لیول پہ لے کے جائے. ہم نے اس کو کسی کو لک ڈاؤن نہیں کرنا ہے. اس عمل کے لیے ہم نے دعا کرنی کہ اللہ آپ کا حکم ہے, آپ کی مجھے معرفت مل رہی ہے, آپ کی مجھے پہچان مل رہی ہے, مجھے اس کی طرف کر دیجئے. تو آپ جب قرآن کھولنا بہت آسان ہے, اس کی طرف بیٹھنا لوگوں کا آسان ہے, لیکن اس کو اوپر عمل جو ہوتا ہے پھر مشکل ہونے لگ جاتی ہے. اس کے لیے دعا کرنا ہے. پھر وہ لوگ جو ایمان لائے واعتصموا بہ, اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا, اس قرآن کو, اس قرآن کے نور کو, اس احکامات کو, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کو رحمت میں داخل کر دیں گے. اور فضل میں اللہ تعالیٰ یہاں بھی فضل نظر آ جائے گا. جو اللہ کے ذرا بھی نافرمانی ہوتی ہے نا, تو آپ خود دیکھ لیں گے کہ ہمیں اس کے کانسیکوینسز سامنے نظر آ جاتے ہیں کسی بھی طرح سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ہم عذاب الادنا سے پہلے, سورہ حمیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم عذاب اکبر سے پہلے عذاب الادنا دیں گے لعلہم یرجعون, کیونکہ عذاب الاکبر سے پہلے عذاب الادنا آئے گا, ٹیسٹ آئے گا, کبھی بیماری کی صورت میں, کبھی کس اولاد کی نافرمانی کی صورت میں. اور یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیماری جو ہے کسی کے اوپر ججمنٹ ہے, وہ دیکھو اس کا گناہ ہے, جب بھی تو ایسی بیماری آئے, یا اس کا بچہ ایسے, نہیں.
صرف ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے، ہم نے کیا ایسی چیز کی ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر یہ تکلیف آئی ہے، یا میں اس نیکی سے رک گئی، یا میں میرے لیے وہ ہو گیا. تکلیف اپنے اوپر دیکھنا ہے اور استغفار کرنا ہے اور اللہ سے اس اصلاح کرنا ہے، یعنی اپنی کریکشن کرتے جانا ہے. پھر وہ فتویٰ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے کلالہ کے بارے میں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ میں نے کلالہ کے بارے میں سوال کیا تھا، اور بات یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آیت اتاری. اگر کوئی شخص مر جائے، فوت ہو جائے، اور اس کے لیے اس کا کوئی بچہ نہیں ہے، اور اس کی یعنی ماں باپ بھی نہیں ہے اور بچے بھی نہیں، یہ کلالہ ہوتا ہے. تو اس کی ایک بہن ہے، تو اس کا اس میں آتا ہے حصہ جو اس نے چھوڑا، اور وہ خود وارث ہوگا اس کا اگر نہ ہو اس کی بہن. یعنی کہ اگر لڑکی مر گئی اور تو پھر وہ آدمی جو ہے وہ وارث ہو جائے گا اگر اس کا کوئی بچہ نہیں ہے. پھر اگر دو بہنیں ہوں اور تو ان دونوں کے لیے اس میں سے 2/3 ہے جو اس نے چھوڑا، اور یہ اور اگر ہوں اس میں سے بہت زیادہ بہن بھائی مرد اور عورتیں، تو پھر اسی طرح سے ہے کہ واسطے مرد کے لیے مانند حصہ 2 عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے یہ آپ کو یعنی یہ بتا دیا گیا، ڈسٹریبیوشن بتا دیے، تقسیم بتا دی کلالہ کے بارے میں. ایک تو وصیت پوری آئی ہے، اور ایک کلالہ کے بارے میں کہ جس کا نہ باپ ماں ہے نہ بچے ہیں. تو اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے کہ تم جو ہے گمراہ نہ ہو جاؤ. یعنی وصیت جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کہیں کر ہی نہیں سکتا ہے کوئی کہ میرے بھائی بہنوں کو نہ ملے تو میں جو ہوں اپنے بھائی بہنوں سے دل خراب ہوا ہے. تو آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، ایک اکیلا آدمی ہے، تو ماں باپ یہ ہمارے پاس ایسے ہے، ایسا یعنی کہ ایسا ایک مثال ہے ہمارے فیملی میں بھی کہ کوئی نہیں ہے اینڈ دے ڈائڈ. تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا. تو لیکن بھائی بہن ان کے بہت سارے تھے، تو بھائی بہنوں سے رشتہ بھی اتنا نہیں تھا، لیکن کوئی اس معاملے میں کچھ کر ہی نہیں سکتا کہ جلدی جلدی دے دیا، کسی ٹرسٹ کو دے دیا سارا مال کہ بھائی بہن کے پاس نہ جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بھائی بہن کا بھی اسی طرح سے حصہ بٹے گا جیسے ایک اولاد نے یا باپ کی اولاد کو گئی، یا اولاد کی باپ کو گئی، جو بھی ہے، جو بھی مرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں شروع میں کہا تھا، بالکل اسی طرح سے یہ بٹوارا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی لیے کیا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، کیونکہ ہماری نیچر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس لیے الگ سے اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. تو ہم شروع کرتے سورہ المائدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ مدنی سورہ ہے، کچھ حصہ مکہ میں اترا ہے، حج کے بعد اتری ہے. سورہ مائدہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن مرد اور عورت سب کو بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، لیکن کچھ احکامات مردوں سے مخصوص ہیں اور بہت زیادہ غور و فکر تدبر کرنا ہے، آگے میسج پہنچانا ہے. سورہ المائدہ، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پورا کرو عقود کو. عقود کیا ہے؟ عقد ہے. عقد کیا ہے؟ عہد و پیمان ہے. تو وہ آپ کا ہر چیز، چاہے نکاح کے رشتے سے ہے، چاہے جاب کی اس میں ہے، چاہے آپ کسی نان مسلم سے کنٹری میں کیا ہے، ایک مسلمان سے کر رہا ہے، ایک مسلمان غیر مسلم سے کر رہا ہے، جس طرح کا بھی کانٹریکٹ ہے، یہ جب ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے اوفوا بالعقود کرنا ہے. اور دین میں سب سے پہلے اللہ کا عہد پورا کرنا ہے جو ہم نے لیا ہے کلمہ پڑھ کے، تو اس کے لیے بھی ہم نے اللہ کا عہد پورا کرنا ہے. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے چوپائے مویشیوں کی قسم سے، ایکسپٹ ما یتلا علیکم، جو تمہارے پر پڑھی جا چکی ہیں. کیا پڑھی جا چکی ہیں؟ جو ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا ہے، کیونکہ یہ آخری سورہ ہے، تو آخری سورہ اتر رہی ہے، تو یہ اس سے پہلے ہم نے سورہ عمران میں بھی پڑھا اور سورہ البقرہ میں بھی پڑھا کہ کیا کیا حلال نہیں ہے، اور آگے بھی اس میں بھی آگے آ جائے گا. نہ تم حلال کرنے والے ہو غیر محلی الصید انتم حرم. الصید یعنی شکار میں، اور تم احرام کی حالت میں. یہ احکامات آپ کو سمجھ میں آتا چلا جائے گا کہ حلال تو ہے، جو حرام کر دی گئی اس کے علاوہ حلال تو ہے، لیکن ایک جو حلال چیز ہے جو آپ کے اوپر حلال ہے، وہ ایک کنڈیشن میں آپ کو حرام ہے. یعنی آپ کے اوپر ساری چیزیں حلال ہیں مویشی، لیکن آپ ایک کنڈیشن میں آپ نہیں کر سکتے.
وہ شکار ہے، یعنی شکار کر کے وہی جانور جو آپ کے لیے حلال ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. کب؟ جب آپ احرام کی حالت میں. اس میں ہم آگے پڑھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا ٹیسٹ لیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ جو اللہ چاہے وہ حکم دے دے، جو اللہ تعالیٰ ارادہ کرے، جیسا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے حکم دے دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والوں کو پھر مخاطب کر کے کہہ رہے لا تحلو، نہ تم حلال کرو، یعنی بے حرمتی مت کرو. کب؟ شعائر اللہ کی. شعائر اللہ بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. خانہ کعبہ کی تو ہم بے حرمتی نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم یعنی کسی اور جانور جیسے قربانی کا جانور ہے اس کی کبھی ہم بے حرمتی کر لیتے ہیں. قربانی کا گوشت یہ بھی شعائر اللہ ہے، کیونکہ قربانی سے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ یہ اللہ سے کنیکشن دیتا ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی یاد دلائے اسٹریٹ اوے اور اس سے لنک ہے، ریچولس لنک ہیں، اس سے آپ کے عبادات لنک ہیں، اس سے آپ کے اللہ کے پورے کنیکشن، جیسے مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، یہ ریچولس ہیں، یہ شاعر اللہ ہیں. ان صفا والمروہ شاعر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے سورہ البقرہ میں. پھر حاجی جن کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنا ہے، ان کو آپ کنیکٹڈ کہ اللہ کے گھر کے پاس جا رہے ہیں، تو قلائد اور شہر الحرام حرمت والے مہینے اور ہدی جانور اور قلائد اور پٹے والے جانور، یعنی جن کو دیکھ کے آپ کو یاد آئے کہ یہ قربانی کے لیے ہے. آمین البیت الحرام، جو ارادہ کرنے والے، جو حج کے لیے جانے والے، ان کو بھی آپ نے بے حرمتی نہیں کرنا، ان کے لیے بھی کوئی بدتمیزی سے بات نہیں کرنا ہے، ان کی رسپیکٹ کرنا. یہ نہیں کہ ان کا ہاتھ پیر چومنا شروع ہو جائے، لیکن ان کی یعنی کہ عزت کرنا ہے، رسپیکٹ کرنا ہے. وہ جا رہے ہیں اللہ کی فضل کا تلاش کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے نکل رہے ہیں وہ، تو ان کا جو ہے آپ نے خیال کرنا ہے. اور وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی کہ آپ نے سارے ریچولز کر لیے، حج کا سارا آپ نے ریچولز کر لیے، جب آپ احرام سے اتر گئے تو تم شکار کرو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، پھر یہاں حکم دے دیا کہ نہ تمہیں ابھارے آمادہ کرے شنعان یعنی دشمنی، کس کی؟ ایک قوم کی. کیوں؟ کیونکہ تم کو اس نے مسجد الحرام سے روک دیا تھا. انصدوا عن المسجد الحرام، کہ تم کو مسجد الحرام سے روک دیا تھا. کب؟ ہم نے پڑھا تھا نا سیرہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلے تھے اور انہوں نے آنے نہیں دیا تھا. اب مسلمان جو ہے مکہ میں فتح کر لیا اور پورے یعنی کہ ان کا رولر یعنی کہ پورے رول کر رہے ہیں. اب تمہارے ہاتھ میں، اب تم جا رہے ہو عمرہ کرنے، اب تم جا رہے ہو حج کرنے. اب وہ تمہارے اندر وہ دشمنی نہ آئے کہ انہوں نے روکا تھا ہم نے بدلہ لینا ہے. اللہ کا دین اتنا عدل والا ہے، کہیں پہ بھی زیادتی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے. ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو، ٹھیک ہے. کرنا کیا ہے؟ وتعاونوا علی البر والتقوی. یہ آیت بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ تعاون کرو بر پہ، تقوی پہ. نیکی کی کام میں آپ نے اور تقوی کے کام میں آپ نے سپورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ کوئی آیا اور کہہ رہا ہے کہ اچھا مجھے ابورٹ کرانا ہے بچے کو، تو آپ نے اس کو جو ہے بتا دیا. ایک کیس ہوا تھا تو آپ نے بتا دیا ہاں فلاں جگہ جاؤ وہاں تم ابورٹ، تو آپ نے نیکی کے کام میں نہیں، آپ اس کو بتائیں گے کہ ابورٹ کرنا صحیح نہیں ہے، ڈاکٹرز کے لیے اسپیشلی ہے، یا آپ گھر میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہے کسی طرح کا، تو نیکی کے کام میں آپ نے تعاون کرنا ہے. اور ویسے بھی کوئی بھی نیکی کہیں پہ بھی ہو رہا ہو، ایک آدمی کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک اور مل جاتا ہے، تو ایک اور ایک 11 بنے مضبوط ہو جاتے ہیں. اور ہر دفعہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہارون علیہ السلام کو مانگا تھا اور ان سے مضبوطی آئی تھی، تو تعاون کرنے سے، سپورٹ کرنے سے اس نیکی کی کام کو پروموشن بھی ملتی ہے، پلس کسی کو آپ نے نیکی کا موقع بھی دیا ہے، پلس آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بھی بنا، پلس نیکی پھیل رہی ہے، پروموشن ہو رہی ہے نا. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کسی کے گناہ میں، سرکشی میں آپ نے ساتھ نہیں دینا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقویٰ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ شدید جو ہے سزا دینے والے میں، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون نیکی کے کام میں کر رہا ہے، کون گناہ کے کام میں سپورٹ کر رہا ہے. حرمت علیکم، اب یہاں پہ حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، بتا دیا. یہ دوبارہ سے وہی آیت آ رہی ہے، تمہارے لیے مردار، تمہارے لیے خون، یعنی خون جو ایک ایسا خون ہوتا ہے وہ بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت، اور جو اللہ کے علاوہ کوئی اگر نام لیا جائے. اور کیا کیا ہے؟ اب یہاں پہ کچھ باتیں اور ایکسٹرا بتا دی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ایسی سچویشن آتی ہے جب آپ قربانی کر رہے ہیں، یا عام حالات میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایسا جانور جو گلا گھوٹ کر مر گیا، ایسا جانور جو چوٹ کھا کے مر گیا، ایسا جانور متردیہ
جو اوپر سے گر کے مر گیا ہو، ونطیحہ جو ٹکر کھا کے مر گیا ہو، جس میں کسی جانوروں نے ان میں منہ لگا، یعنی کہ جو درندے اس میں منہ ڈال دیں. یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ جب شکار کتے کو شکار کرے گا، اگر اس میں شکار کے لیے بھیجا کر اس میں کوئی دوسرا جانور شامل ہو جاتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے. الا ما زکیتم، ایکسپٹ کہ جو تم نے اس کو ذبح کر لیا ہو، یعنی کہ زندہ ہے اور اس کو آپ نے ذبح کر لیا. وما ذبیح علی النصب، اور نصب آستانوں پر ذبح کرنے والے اللہ کے نام کے علاوہ، اور تم جو ہے قسمت کا حال معلوم کرتے ہو تیروں کے ذریعے، یہ ساری گندگی ہے، فسق ہے، نافرمانی ہے اور فسق ہے. اور آج کے دن یہ اللہ تعالیٰ، چونکہ یہ آیت اتر رہی ہے اور یہ آخری آیات اتر رہی ہیں اور یہ مکہ فتح ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے آج مایوس ہو گئے ہیں وہ لوگ جو نے کفر کیا تھا دین میں، کیونکہ ان کا راستہ الگ ہو گیا ہے، ہمارا راستہ، مسلمانوں کا راستہ الگ ہو گیا ہے. وہ ان جیسے نہیں ہیں، ان کے لیے حلال حرام جو ہے، حرام حلال ہے، ہمارے لیے جو حرام ہے وہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری آیات بتا دی. اب ان سے ڈرنا نہیں ہے. کس سے ڈرنا ہے؟ بخشونی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے مجھ سے ڈرو. آج تمہارے لیے دین تمہارا مکمل ہو گیا ہے اور تمہارے لیے نعمتیں مکمل کر دی ہے. کیا نعمت مکمل کر دی؟ دین کی نعمت. سارے ریچول، سارے جتنی بھی ہمیں آج تک ہم لوگ جو عبادات کر رہے ہیں، ریچولز میں معاملات کر رہے ہیں، یہ سب مکمل دین ہمارے پاس آ چکا اس وقت. اس کے بعد کوئی اس میں ایڈیشن، کوئی انوویشن، کوئی الگ سے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں چلو قرآن خوانی کر لیتے ہیں، چلو پڑھ لیتے ہیں، چلو یہ کر لیتے ہیں. وائی یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آج کے دن، اس دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتر رہی تھی، اور رضیت لکم الاسلام الدین، اور تمہارے لیے اسلام دین کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے راضی کر دیا، تمہیں خود پلیز کر دیا، اللہ تعالیٰ خود راضی ہیں. اب یہ کہ جو اس کے علاوہ ایکسیپشن اس آیت سے یہ ہمیں آگے جوڑ رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام جانور کیے ہیں، جو تو اب اس میں جو ہے کوئی مجبور کیا گیا، یہی ہم نے آیت سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا، یا بھوک سے، تو غیر متجانف الاسم، یعنی مائل ہونے والا نہ ہو گناہ کی طرف، اسم کی طرف، یعنی کہ رغبت سکھا رہا ہو، شوق سکھا رہا ہو، پورک پڑا ہوا ہے، جان بچانا ہے تو اس کے شوق نہیں کرنا ہے. بس اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو اگر اس طرح سے کوئی کھائے گا، رغبت سے نہیں کھائے گا، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، یعنی معاف کرنے والا ہے. جان بچانا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں بہت سارے اور بھی اس میں فتوے آ جاتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے کچھ چیزیں جو آپ کو حرام ہوتی ہیں وہ وہاں پر حلال ہو جاتی ہیں. جو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہے، اب اس کے علاوہ ان کے ذہن میں آیا اب اس کے علاوہ اور کیا کیا حلال ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سارے جو طیبات ہیں تمہارے لیے حلال ہیں. اب تمہیں جو سکھایا گیا ہے، جو تم سکھاتے ہو جوارح کو، جواہرے کون ہے؟ شکاری جانور. اس میں کہتے ہیں کہ وہ کتا ہو یا باز ہے یا شکرا، یہ لوگوں کو جب آپ ٹرین کرتے ہیں ٹرینڈ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص ایک وہ دی ہے، ایک ایبلٹی دی ہے کہ یہ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں. اور اس علم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک کہا کہ یہ علم جو ہے اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. علم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ تو علم درجات، سورہ جو ہے وہ جو لاسٹ سورہ ہے، کون سی سورہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ وَأُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، جو 28 جو اس میں ہے، ایک سورہ ہے، میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے. علم والے ایک درجہ اوپر ہیں، تو علم والے کا ہر لحاظ سے رسپیکٹ بھی ہے، ان کے لیے جگہ چھوڑو، ان کو جگہ بنا کے دو. لیکن علم والے خود اپنے آپ کو علم والا نہ سمجھے کہ وہ جو ہے اپنے آپ کا وہ چاہیں کہ وہ ان کے لیے کچھ فیور ہو. اس طرح کی چیز پھر وہ کبر کی طرف لے جاتے ہیں، ان کے سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ کتے کی بات ہو رہی ہے. کتے کو جب شکایا، تعلیم دیتے ہیں تم، وہ تم کتے کو سکھایا، اور تم نے جو ان کو سکھایا ہے مما علمکم اللہ، اللہ نے تمہیں سکھایا. وہ کیا ہے کہ جب وہ تم یعنی اس کو چھوڑتے ہو تو یہاں پر یہ بات بتائی فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو تم کھا لو جو تمہارے لیے روک کر لے کر آ گئے. لیکن کرنا کیا ہے؟ سٹارٹ کیا تھا؟ بس کرو اسم اللہ علیہ. جب تم نے اس جانور کو چھوڑا، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے چھوڑنا ہے. اس کو آپ نے ٹرین کر دیا اور اب وہ جا رہا ہے، وہ جانور آپ کے لیے پکڑ کے لا رہا ہے. اس کے دانت ضرور لگے ہیں، مر گیا ہے، لیکن کبھی نہیں بھی مرا ہے تو اس کو ذبح کر لیں، مر گیا تو بھی کھا سکتے ہیں. وہ پکڑ کے لے کر آیا ہے، اب وہ جانور کو کھا سکتے ہیں، یہ حلال ہے. لیکن اگر وہ پکڑ کے لے کر آ رہا ہے، کوئی اور جانور اس میں شامل ہو گیا جس پہ آپ نے اللہ اکبر بسم اللہ اکبر نہیں پڑھا تھا، وہ جانور اس میں شامل ہو گیا تو پھر یہ حلال نہیں رہا. تو واتقوا اللہ، تقویٰ کرو، کیونکہ آپ ایک ایک چیز، ایک ایک
پوائنٹ جو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا اگر آپ اس پہ چلیں گے تو کیوں چلیں گے, آپ اللہ کا ڈر کرتے ہوئے چلیں گے, کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ غلط تو نہیں ہو رہا ہے, تو ہم یعنی کہ پراپر طریقے سے یہ سارے کام اگر ہوں گے وہ کیوں ہوں گے, تقویٰ سے ہوں گے. اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے ہیں. آج کے دن تمہارے لیے سارے پاکیزہ جو ہیں وہ حلال کر دیے گئے ہیں, اور وہ پاکیزہ چیزیں بھی جو اہل کتاب کے ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں. اہل کتاب کا کھانا حلال ہے, لیکن پتہ ہونا چاہیے یہ پراپر اہل کتاب ہیں. آج ہمیں اس آیت کو لے کر ہم میکڈونلڈس کا کھانا بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھا سکتے. اگر کہیں وہ یہودی کا ہے تو کھا لو, یو ڈونٹ نو کہ وہ جو ہے اہل کتاب ہیں پراپر کہ نہیں ہے. ہاں ظاہر پہ ایمان کرنا ہے, لیکن جب کھانے کی بات آتی ہے, جب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اہل کتاب ہے, کیونکہ بہت لوگ جو ہیں وہ نہیں رہے ہیں اہل کتاب, وہ ایتھیسٹ بن گئے, تو ان کا کھانا بھی تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے. اور تمہاری جو اور محسنات پاک دامن عورتیں, یہ نہیں کہ ہر عورت, پاک دامن کریکٹر جن کا اچھا ہو مومنات میں سے, اور وہ جو کتاب والوں کا یعنی کہ دیکھیں کریکٹر اور پاک دامن عورتوں کو لیول اوپر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, کہ اگر ڈھونڈو تو ایسی عورتیں ہوں جو پائس ہوں, نمازی ہوں, ایسی لڑکی دیکھے بس پسند آ گئی, جس کو بھی بس پسند کر لو. تو یعنی کہ پاک دامنی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے, کیریکٹر کتنا امپورٹنٹ ہے. تو کتاب والوں کے لیے بھی کہا ہے, اس سے پہلے یہ کتاب دیے گئے تھے, لیکن اب جب تم کر لو ذاتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافین, یہ والی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکاح میں لانے کے لیے اور مسافہین کے لیے نہیں ہے. غیر مسافہین یعنی کہ ان سے زنا کرنے والے ہو, خفیہ نکاح نہ ہو, چھپی دوستی نہ ہو, متخذ اخدان نہ ہو. اور وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, اور جو بھی کفر کرے گا اس ایمان کے ساتھ, یعنی کہ اللہ نے ایمان کا یہ حصہ بتا دیا, اس کے ساتھ جو انکار کرے گا تو اس کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے, اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ایمان والوں کو, جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے, یہ وہ والی آیت دوبارہ آ گئی ہے, لیکن یہاں پر وضو کے ساتھ آئی ہے کہ جب تم نماز کے لیے ارادہ کرو, اقم تم نماز کے لیے کھڑا ہو رہے جا رہے ہو, تو ارادے والی بات ہے نا کہ آپ کھڑے ہوں گے تو پہلے آپ کا ارادہ آئے گا نا, اندر نیت آ رہی ہے کہ آپ کو نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ, اب دھو لو, غسل سے یعنی کہ پانی بہانا ہے, ایسے نہیں کہ پانی کو پوچھ لینا ہے, پانی کو بہانا ہے. فَاغْسِلُوا کا مطلب پانی بہانا ہے, اپنے چہروں کو, اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک, پھر مسح کرو, اور پھر اپنے پیروں کو یعنی کہ ارجلکم الی الکعبین. فاغسلوا جو ہے ارجلکم الی الکعبین کی طرف جا رہا ہے. وامسحوا برؤوسکم, یہ دو بات ایک ساتھ آ گئی ہے, اور ارجلکم یہ فاغسلوا سے اٹیچڈ ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا, اگر تم جنوب میں ہو, حالت جنابت میں ہو, تو تم اپنے آپ کو پاک کر لو. اگر تم یعنی کہ اس میں ضروری ہے کہ آپ یعنی کہ پاک کر کے آپ نماز کے لیے جائیں. اگر تم بیمار ہو اور سفر میں ہو, یا کوئی ایک جو ہے وہ رفع حاجت سے آیا ہو, کہ کال آف نیچر کی بات آیا ہو, اور لامستم النساء, کیونکہ تمہیں پانی نہیں ملا ہے, تو آپ نے تیمم کرنا ہے. کیسے؟ سعیداً طیباً, کیسے؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ, یہ بالکل یہی آیت سورہ النساء میں آئی ہے کہ تم اپنے صعیدوں طیبہ, پاک مٹی کہیں بھی تہ جمی ہوئی ہے, آپ اس پہ بھی ہاتھ مار سکتے ہیں. کسی جگہ آپ کو مٹی کی ایک تہ نظر آئی, آپ اس پہ ہاتھ مار سکتے ہیں. باہر آپ کو کوئی مٹی جس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی گندگی نہیں ہے, دیکھ کر کیونکہ گندگی نہیں نظر آ رہی, پھر شک نہیں کہ پتہ نہیں یورین پاس کیا ہوگا, بلی نے کیا کیا ہوگا, کیونکہ سورج جو ہے وہ پاکی کا ذریعہ ہے. سورج اگر پڑ جاتا ہے کسی چیز پر دیر تک جیسے, تو وہ ایک پیور ہو جاتی ہے وہ چیز. تو آپ اس میں فامسحوا بوجوہکم وایدیکم, تو مسح کر لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ, پہلے چہرے کو, پھر ہاتھ سے اس ہاتھ کو, اس ہاتھ سے اس ہاتھ کو, یہ آپ نے کرنا ہے. وما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کوئی حرج, کوئی تنگی, کوئی مشکل نہیں لانا چاہ رہے ہیں, لیکن تمہیں پاک کرنا چاہ رہے ہیں, تمہارے اوپر نعمتیں مکمل کر رہے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو. تو کیا نعمت ملی ہمیں اتنی بڑی, کیا نعمت ملی ہے؟ نعمت وضو ملا ہے, جس سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں. یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے. 5 ٹائم جو ہے وضو جو ہے سچ بلیسنگ ہے مسلمانوں کے لیے, کہ آپ اپنے چہرے کو, ہاتھ کو, جرمز نکالتے ہیں, دھوتے ہیں, ناک پہ پانی ڈالتے ہیں, آپ جو ہے ماؤتھ کو رنس کرتے ہیں,
پیورٹی دیکھیں کیسے دی ہے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, اور شکر ادا کرنا چاہیے. اللہم اجعلنا من التوابین وجعلنا من المتطہرین, توابین میں بنا دے, ہمیں متطہرین میں سے بنا دے. نہ یاد کرو اپنی نعمت کو جو تم سے وعدہ لیا تھا, جو تم کو باندھا تھا اس سے, جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ وعدہ الست ہے جو ساری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کھڑا کر کے ان سے وعدہ لیا تھا. تو اب اس وعدے کو اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں, اس وعدے کو یاد کرا کے ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, واتقوا اللہ, تقویٰ کرو, بے شک اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمارے سینوں کے بھید. اے لوگوں, ایمان والو, لوگوں نہیں کہہ رہے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اور تم قوام یعنی کہ قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہ دینے والے انصاف پر. آج جو ہمارے ہر جگہ نا انصافی اور کرپشن اور بدتمیزی اور جو ہو رہے ہیں, یہ ہمارے اپنے جو ہے سارے اعمال ہیں. اور جب انسان دعا کرتا ہے, رمضان کا مہینہ دعا کرتا ہے, یہ دیکھیں اللہ کا پلان کیسے سامنے آیا. کسی نے کچھ پلان کیا, کرپٹڈ لوگوں نے کچھ پلان کیا, اللہ کا پلان واللہ عالم, پیچھے اللہ تعالیٰ جس کو بھی ہمارے لیے رولر بنائے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے انصاف والا بنا دے. یہ دعا کرنا چاہیے. نہ تمہیں آمادہ کرے دشمنی کسی قوم کی کہ تم عدل نہ کرو. یہ بات ہے کہ زیادتی کہیں پہ بھی ہمارا دین ہمارا نہیں کہتا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے, کسی قوم کے ساتھ زیادتی نہ, دشمنی پر جو ہے نہ جائیں. یعنی کسی نے ہمارے ساتھ دشمنی کی جس وقت ہمیں اس کے لیے ناانصافی پر آمادہ نہیں ہو. یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے لیے. تقویٰ کرو, بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہے. وعدہ ہے اللہ کا ایمان والوں کے ساتھ جو نیک عمل کرتے ہیں. نیک عمل ہر جگہ ایڈ ہے, ان کے لیے مغفرت ہے اور جنت عظیم ہے. وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیات کو, وہ لوگ جہنم کے ساتھی ہیں. اب پھر اللہ تعالیٰ ایک نعمت یاد دلا رہے ہیں مکہ والوں کے ایمان والوں کو, جب وہ یہ لوگ جا رہے تھے صلح حدیبیہ میں, اور وہاں پر صلح حدیبیہ کے لیے گئے تھے, اور وہاں پر 70 لوگوں نے اٹیک کیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ, یعنی یہ چاہتے تو مسلمان بھی ان کو قتل ہی کرتے تھے, لیکن انہوں نے قتل اور جنگ نہیں کیا. تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی, کیونکہ صلح حدیبیہ ہونے والی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس نعمت کو یاد رکھ کرو جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے کہ ایک ہاتھ پھیلائیں تمہارے طرف اپنے ہاتھوں کو, تو اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کو روک دیا تم سے. یہ ایک طرح سے نعمت تھی کیونکہ صلح حدیبیہ ہونے والی تھی. ڈرو اللہ سے اور اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں مومنین. مومنین نے اللہ پر توکل کیا, اللہ کی مدد آئی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے پختہ عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے. اب بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ ان کو 12 قبیلے میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ نکلے, یہ آئے, جو میدان 3 میں آئے, جب ساری چیزوں سے گزر کر آ گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اب ان کے قبیلے بنا دیا. قبیلے بنانا بہت ضروری ہوتا ہے, لیڈرز, اور ان کے پانی بھی وہاں پہ دے دیا تھا نا ہر قبیلے کو, اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں, لیکن کنڈیشن ہے. کیا کنڈیشن ہے؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُولِي. یعنی کہ آپ نے نماز کو قائم کرنا. آج یہ ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, اور اللہ پر ہمیں توکل کرنا ہے مومنوں کو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ. جب ہم کسی مشکل میں پڑیں یہ ہمیشہ یاد رہے کہ یہ کام ہم نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اور کیا کرنا ہے, تم نے تعظیم کی, مدد کی تم نے ان کی, اور تم نے قرض دیا. یعنی کہ رسولوں کی تعظیم کرنا کیا ہے, رسولوں کی مدد کرنا کیا ہے, میسج آگے پہنچانا, ان کی ساری بات کو عمل کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ماننے والی. شریعت ہماری کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلی شریعت ہمارے اوپر اپلائی نہیں ہوتی ہے, ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اپلائی ہوتی ہے, تو وہی شریعت ہم نے فالو کرنا ہے. تو ان کی مدد کرنا یعنی ان کے سارے جو بتائے ہوئے باتیں ہیں ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. تو ایک طرح سے مدد ہے کہ ہم آگے ہم عمل والے بنیں گے تو کوئی دوسرا بھی عمل والا بنے گا. اور پھر اللہ کا ساتھ کیسے دیں گے؟ قرض حسنہ. قرض حسنہ از سو امپورٹنٹ کہ اللہ کے راستے میں قرض دوں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ ہم بہت ساری, اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ یہ کہی ہے کہ ہم 2 گنا 7 گنا کر کے دیں گے, 700 گنا کر کے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ دین کو مضبوط کرتا ہے. قرض حسنہ کسی مسجد میں دینا, کسی مدرسے میں دینا, یہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں جاتے ہیں اس میں.
اس میں آپ کی اپنی کمائی جو آپ کہیں گے صدقہ کہہ دیں اس کو، قرض حسنہ کہہ دیں اس کو، یا آپ دے رہے اس نیت سے کہ اللہ کا دین پروموٹ کرنا ہے، کہیں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، قرآن پڑھانے والے ہیں ان کو دینا، کبھی دل میں یہ خرابی نہیں لانا چاہیے کہ ہم ان کو پے کر رہے ہیں، یہ قرض حسنہ ہے، یہ قرض حسنہ ہے کیونکہ آپ اللہ کا دین پروموٹ کر رہے ہیں۔ کوئی قرآن پڑھا رہا ہے تو آپ اللہ کی وہ دین کو پروموٹ کر رہا ہے تو آپ اس کو دے رہے ہیں، تو آپ قرض حسنہ دے رہے ہیں، کیونکہ اگر کوئی کمزور ہے جسے مدرسے والوں کو دیا ہے، وہ اتنی ان کا گھر کا کھانا پینا کیسے چل رہا ہے، ان کو دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے سیلف سفیشینٹ ہو جائیں اور اچھے سے کام کریں، تو یہ آپ اللہ کے لیے قرض حسنہ دے رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے کے لیے اللہ نے نعمتیں بتا دی ہیں، کیا کہ اگر ان کی کوئی برائیاں بھی ہو رہی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے، کیسے؟ اس کو وہ راستہ دکھا دیں گے، وہ بات سمجھا دیں گے کہ وہ غلط کو دکھا دیں گے، وہ ریئلائز کر لے گا کہ اچھا یہ میں نافرمانی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، پھر اس سے وہ بچے گا، اور پھر جب وہ بچے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے، وہ ایسی جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ لیکن اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا، ان ساری باتوں کے بعد سمجھنے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں سمجھ رہا ہے تو سمجھو کہ وہ دور چلا گیا، اتنی آیات اتنے طریقے سے بتانے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں سمجھ رہا ہے تو سمجھو وہ دور چلا گیا۔ تو ان کے جو فبما نقضهم، ان کے توڑنے کے، میثاق کے، یہی ساری باتیں ان کو بنی اسرائیل کو کہا تھا، آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر لعنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس وعدے کو، اس باتوں کو توڑنے کی وجہ سے لعنت کیا اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے، یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔ ان کے دل سخت کر دیے، انہوں نے جب دل ان کے سخت ہوئے تو ان کو کچھ غلط ہی نہیں لگا، انہوں نے اللہ کے کلام کو بدلنا شروع کر دیا۔ جب اللہ کا کلام بدلنا شروع کر دیا، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، وہ بھول گئے جو ان کو یاد دلایا گیا، یعنی کہ قرآن کو پڑھنا پڑھانا، تورات کو پڑھنا پڑھانا، اس کا ذکر کرنا، اس کو سمجھنا، سب کچھ بھول گئے اور دنیا میں لاسٹ ہے۔ وہ یعنی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ دین کا حصہ ہے۔ یعنی آج میں دیکھتی ہوں کہ جو ہمارے وہاں شادیاں ہو رہی ہیں، اتنی نافرمانی ہے اللہ کی، حد سے زیادہ نافرمانی، موت ہے تو نافرمانی ہے، شادی ہے تو نافرمانی۔ کیوں؟ کیونکہ دل سخت ہو گئے، کیونکہ ہم قرآن کو نہیں کھول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے دل کو سخت کر دیا۔ ایک تو یہودیوں کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کو چینج کر دیا، انہوں نے بلوا دیا، اور پھر ان کے اندر آپ کیا دیکھیں گے، اب ان کا عمل بھی گیا، علم گیا، عمل گیا کیا، پھر وہ کرنے لگے۔ ہمیشہ دیکھو گی اختلاف پاتے ہوئے کہ وہ جو یہ لوگ خیانت کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کی طرف سے باتیں ایسی ہوں گی، اہل کتاب جو ہیں وہ ادھر سے ادھر بات کر رہے ہیں، قول و فعل میں فرق ہے، خیانت ہے ان کے اندر سے، خیانت آپ کو پتہ چلے گی۔ ایکسپٹ قلیلہ ہیں ان میں سے بھی کچھ ہیں بہتر ہیں، تو اگر ہیں تو یعنی کہ آپ نے اچھی بات کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں فاعف عنہم واصفح، ان سے آپ ان کو معاف کریں، ان کو درگزر کریں، کیونکہ آپ درگزر کرنے والا کون ہوتا ہے، معاف کرنے والا کون ہوتا ہے، محسن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں محسنوں سے، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں اور ہم نے پختہ عہد لیا، اب یہودی کی بات کی، اب نصارہ کی بات کی، ان سے اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا لیکن وہ بھی بھول گئے جو ان کو یاد دلایا گیا تھا۔ جب یاد دلایا گیا تھا، یعنی کہ انجیل میں، کتاب میں نصیحتیں تھیں، ان اس کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، عداوت کہتے ہیں دشمنی کو، عداوت کسی سے عداوت رکھنا یعنی دل خراب ہو جانا۔ تو یہ دیکھیں کہ جب قرآن سے جڑتا ہے کوئی تو اس کے اندر محبت ایک دوسرے کے لیے آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہا ہے کہ الف بین قلوبنا، تو ان کے بیچ میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ لیکن جو قرآن کو بھول جائے، جو کتابوں کو بھول جائے، جو اللہ کی باتوں کو بھول جائے، تو ان کے بیچ میں دشمنی اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، یعنی عداوت ڈال دیتے ہیں، بغض ڈال دیتے ہیں، آپس میں دل ملتے ہی نہیں ہیں پھر، والبغضاء، اور بہت زیادہ بغض ڈال دیتے ہیں قیامت تک۔ جو چھوڑ دیا جس نے قرآن، جو نہیں آئے گا، اس کے قیامت تک اس کے اندر اس کے دل ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ قرآن پہ نہیں جڑ رہے ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، رشتے کاٹ رہے ہیں، کسی طرح سے ایک دوسرے کو دوست دشمن بن گیا۔ جب دیکھیں کہ جب ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے تو فوراً سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا ایسی چیز غلط کی ہے جو میرے دل میں ایسی باتیں آ رہی ہیں، تو فوراً اللہ کی کتاب سے جڑ جائے انسان۔
وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، اور اللہ قریب بتائے گا اللہ جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ کیا کرتے تھے. اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین، جو تمہارے رسول آ گئے ہمارے، جو تمہارے لیے بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت کچھ، مما کنتم تخفون، جو تم چھپاتے تھے. تو اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ رسول آ گیا ہے اور تمہارے لیے سب کچھ بتا رہا ہے، یعنی کہ اس کتاب کی باتیں آگے پہنچا رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے. اور جو تم بہت سارے کچھ چھپا رہے تھے کتاب میں سے، لیکن وہ تم کو درگزر کر جاتا ہے تمہاری باتوں کو. اب تمہارے پاس آ گئی ہے اللہ کی طرف سے نور بھی آ گیا ہے، کتاب روشن کتاب آ گئی ہے. جس کو چاہے وہ لے، جو چاہے پیروی کرے گا. جو یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام یخرجهم من الظلمات الى النور. اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ، اس نور کے ساتھ، اس کتاب مبین، جو وہ لوگ بھول جاتے ہیں کبھی، تو جب واپس سمجھ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں، پھر وہ اللہ کی رضا کی طرف پیروی کرنے لگتا ہے. من اتبع رضوانہ، اور جو بھی پیروی کرتا ہے اس کی رضا کے لیے، تو وہ کس طرف جا رہا ہے؟ وہ سبول السلام کی طرف جا رہا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ یخرجوہم من الظلمات الی النور،